اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جناب، ویسے تو اسلامی تعلیمات کا ہر رنگ ہی بہت زیادہ نرالا ہے اور انوکھا ہے، ہر پہلو ہی اسے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن اگر ہم دو باتوں کو بالخصوص اپنی زندگی کا شعار بنا لیں تو ہماری زندگی بہت سہل ہو جاتی ہے، اور وہ دو چیزیں بہت ہی اہم ہیں، بہت ضروری ہیں زندگی گزارنے کے لیے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں جناب؟ صبر اور شکر۔ یعنی صبر اور شکر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو پھر یقینی طور پر ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ آج ہم یہی عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، صبر و شکر اور ہماری زندگی۔ اب اگر ہم صبر کی بات کرتے ہیں جناب، تو ہماری زندگی میں، ہمارے راستے میں مشکلات بھی آتی ہیں۔ کسی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے راستہ تکلیف دہ بھی ہوتا ہے، کٹھن بھی ہوتا ہے، لیکن اپنے مقصد پر ڈٹ جانا، ثابت قدم رہنا، اسی کو صبر کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم یہ صبر کی منازل کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، حیات طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو صبر کی بے شمار مثالیں آپ سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں۔ امام عالی مقام کی زندگی پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو آپ کی جو زندگی ہے وہ صبر و رضا کا پیکر ہے۔ دین حق کی سربلندی کے لیے کس طرح سے آپ کا ڈٹ جانا اور تکالیف کا برداشت کرنا، اس کے ساتھ ساتھ فرائض کی ادائیگی بھی کرنا، یہ بہت ہی اعلیٰ مرتبے کی بات ہے، اور یقینی طور پر اس منزل تک پہنچنے کی ہم کوشش بھی کریں تو وہاں تک پہنچنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ اب اگر ہم شکر کی بات کرتے ہیں تو شکر کے بھی درجات ہیں، منازل ہیں، اور شکر ایک فطرت میں ہماری شامل کر دیا گیا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اگر ہمارے دل میں کسی نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے جناب، کسی نے خیر کا معاملہ کیا ہے، کسی نے احسان کیا ہے، تو ہمارے دل میں سب سے پہلا جو جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے وہ تشکر کا ہے، یعنی اظہار تشکر، شکر گزاری، پھر ہم اس کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ اور اگر جو رب ہمیں جس نے تخلیق کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کی نعمتوں پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ شکر بدرجہ اولیٰ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، اور شکر گزاری اس رب کو بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ صبر و شکر اور ہماری زندگی آج کا ہمارا عنوان ہے، اور یہی عنوان ہمارے ساتھ جو ہماری اسکالر ہیں اس پر گفتگو فرمائیں گی۔ کیسے اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں، ان دونوں کو اپنی زندگی میں شامل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے تعلق سے انشاءاللہ تعالیٰ جانیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس تعلق سے کیسے رہنمائی کرتا ہے، پھر آگے ہم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے بھی صبر و شکر کے حوالے سے سیکھیں گے کہ کیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے، دین کی سربلندی، اپنی زندگی کے جو معمولات ہیں اس کے تعلق سے انشاءاللہ تعالیٰ آج کی بزم میں گفتگو کی جائے گی۔ مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلا شبہ جن کا لب و لہجہ، جن کے لفظوں کی ادائیگی، لفظوں کی بنت جو ہے وہ ہمارے دل پر اثر کرتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور سہل انداز سے گفتگو فرماتی ہیں، جامع اور مدلل گفتگو فرماتی ہیں۔ ہمارے ساتھ محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہیں امتیاز آپ کا؟ الحمدللہ۔ اور جناب ان کے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہیں اگلی نشست پر، ان کا بھی ایک جداگانہ انداز ہے، نئی نسل کی نمائندہ ہیں، اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ کسی بھی عنوان کے تحت تیاری بھی کر کے آتی ہیں، اور جو باتیں ہم تک ڈیلیور ہوتی ہیں، ہمارے دل تک پہنچتی ہیں، آپ تک پہنچتی ہیں، اور ہم اور آپ اپنی مل کر اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زرمینہ ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں میری پہچان میں۔ آپ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں صبر و شکر اور ہماری زندگی، جو بہت ہی اہم آج کا ہمارا عنوان، ایک اور عنوان۔ صبر و شکر کی جو اہمیت ہے آپا، اس کی فضیلت ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ارشاد فرما دیجیے گا، بیان فرمائیے۔ یہیں سے آغاز کریں گے، پھر انشاءاللہ تعالی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ بے شک۔ اور شکر گزاروں کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دیکھیں، صبر اور شکر دونوں
ایمان میں مضبوطی کی علامت ہیں، تعلق باللہ کی علامت ہیں، اور آپ دیکھیں تو یہ اسماء الہیہ ہیں کہ صبور اور شکور۔ صبور اور شکور اللہ کے نام کیسے ہیں کہ اللہ نرمی فرماتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، وہ ہمیں ڈیل دیتا ہے، اللہ ہمیں اکبر۔ موقع دیتا ہے کہ ہم توبہ کریں، اس لیے اس کا نام صبور ہے۔ اور سبحان اللہ۔ شکور اس لیے اس کا نام ہے تاکہ بندہ چھوٹی سی بھی اچھا عمل کرے، کوئی نیکی کرے تو اسے جزا وہ اپنی شان کے مطابق واہ، عطا فرماتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے۔ تو یہ دونوں نام اسماء الہیہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ علامتیں، یہ صفات الہیہ ہیں، اور یہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے تاکہ ہم ایمان میں مضبوط ہو سکیں۔ بے شک۔ آپ دیکھیں تو سورہ بقرہ کی فقط روشنی میں دیکھیں تو آیت نمبر 152 سے شروع ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کیوں ہوئی۔ آپ دیکھیں تو فرمایا اللہ رب العزت نے 152 آیت میں یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہ 5 چیزیں ہیں کہ کتاب مبین، قرآن مجید کا فیض، تزکیہ نفس، علم جو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے کتاب میں چھپا کے، اور ساتھ ہی نور عرفان، اس کی معرفت کا نور۔ اگر تم چاہتے ہو، یہ نبی کریم علیہ السلام آئے ہیں، یہ ان کا فیض نبوت ہے جو امت کے لیے ہے، تو اگر اسے چاہتے ہو کہ تمہیں ملے، یعنی تم چاہتے ہو قرآن کا نور ملے، تم چاہتے ہو تزکیہ نفس ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہیں کتاب کا علم ملے، تم چاہتے ہو کہ تم عرفان تک پہنچو، معرفت تک پہنچو، تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ آگے ضابطہ دے دیا انہی آیات مبارکہ میں، اور وہ ضابطہ کیا ہے؟ وہ شروع ہوتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ اللہ کو میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ مجھ سے مدد مانگو۔ گویا یہ اتنا بڑا فیضان نبوت ہمیں ملتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے جس کے ذریعے ہم وہ پا سکتے ہیں؟ ان میں بہت نمایاں چیز ہے تو وہ صبر اور شکر ہے، ساتھ ذکر اور نماز اسی کی عملی صورتیں ہیں۔ اور اس کے بعد جہاد کا حکم دیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت صابرین کے بھی ساتھ ہے۔ اور اگلی آیات مبارکہ میں پھر ہم دیکھیں تو حکم آتا ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جن پر کوئی بھی مصیبت آئی، مصیبت ہم کسے کہتے ہیں؟ جو تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے، انسان کی برداشت سے باہر ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ مصیبت آ گئی، ایک پریشانی اتنی بڑی آ گئی۔ تو فرمایا کہ جن پر پریشانی بڑی آ گئی، بڑی کیا آئی؟ ان کا بھی ذکر آیا، الباس آئے، ودر آئے، وحین الباس، سختی آ گئی، تنگی آ گئی، جنگ کا آ گیا، لڑائیاں آ گئی، جھگڑے آ گئے، کچھ ایسے جو اس کی باہر ہو رہے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ بس اس کے انعامات کی بات کر دوں کہ پھر اللہ نے فرمایا جب وہ صبر کرتے ہیں، اللہ پر چھوڑتے ہیں، تو پھر فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، اللہ کی طرف سے ان پر بھلائیاں ہیں، رحمتیں ہیں اور ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے صبر و شکر کا کس طرح سے ذکر فرمایا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں امتیاز جاوید خاکفی صاحبہ نے۔ زرمینہ آپ کے سامنے بھی یہ سوال پیش کروں گی، لیکن میں چاہوں گی کہ صبر و شکر کی جو فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے، آپ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ارشاد فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر و شکر دو اہم ترین مراتب ہیں جن کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا اور انسان کو عطا فرمایا۔ صبر کے بارے میں فرمایا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے، اور شکر گزاری کے حوالے سے فرمایا کہ تم میرا شکر کرو، میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اس کی بہت اہمیت ہے، اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ حدیث مبارکہ کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مفہوم حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک لوگوں کے گروہ کے پاس سے گزرے، تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم مومن ہو اور تمہارے ایمان کی علامت کیا؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مومن ہیں اور ہمارے ایمان کی علامت یہ ہے کہ مصائب پر صبر کرتے ہیں، کوئی فراخی ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی تم سچے مومن ہو۔ اسی طرح سے حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ جب ایک شخص کی اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، فرشتے جب یہ بات اللہ رب العزت کو جا کے بتاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وہ شخص بہت زیادہ خوش نصیب ہے جس کو ذکر کرنے والی زبان عطا ہو جائے، شکر کرنے والا دل عطا ہو جائے، مصائب پر صبر کرنے والا جسم عطا ہو جائے، اور ایسی بیوی جو اپنے شوہر کی جان اور مال میں خیانت نہ کرتی ہو۔ اسی طرح سے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ صبر اور ایمان کا آپس میں اس طرح سے تعلق ہے جیسے سر کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں اور ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اب شکر گزاری کے حوالے سے بات کی جائے تو انسان کی جو باطنی کیفیات ہیں اور جو باطنی خصوصیات ہیں ان میں سے بڑا ہی خوبصورت وصف شکر گزاری ہے۔ قرآن پاک میں حدیث مبارکہ میں اس کی عظمتوں کا ذکر کیا گیا۔ مفہوم حدیث ہے کہ جب اللہ رب العزت انسان کو مال و متاع عطا کرتا ہے اور اس پر وہ ایک لفظ کہہ دیتا ہے الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو اس کا یہ شکر ادا کرنا اس کے دنیا کے تمام مال و متاع سے زیادہ افضل ہے۔ پھر حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر تم اللہ کے شکر گزار بندہ بننا چاہتے ہو اور اس کی لگن رکھتے ہو، جستجو کرتے ہو، تو تم دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر دیکھو اور دینی معاملات میں اپنے سے برتر کو دیکھو۔ اوبویسلی جب ہم دینی معاملات میں خود سے برتر کو دیکھتے ہیں کہ وہ نمازیں ادا کر رہا ہے تو ہم کوشش کریں گے تہجد کی ادائیگی کا اہتمام کریں، ہم نوافل ادا کریں، ہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ہم نیکیاں اور حسن اعمال کو بڑھاتے چلے جائیں۔ اور کمپلیکس ہمارا ختم تب ہوتا ہے جب ہم دنیاوی معاملات میں خود سے کمتر کو دیکھتے ہیں، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جو ہمارے پاس نعمتیں ہم ان کی قدر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یوں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا صبر اپنے نقطہ کمال کو چھو رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ میں دیکھ لیجئے، سفر طائف کا واقعہ دیکھ لیجئے، پھر ہجرت کے معاملات ہیں، شیب ابی طالب ہے، اور غزوہ احد کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی زخمی ہیں اور آپ کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام شہادت پر جب فائز ہوتے ہیں اور دیگر فیملیز ان کی نماز جنازہ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا، ان فیملیز کو مورل سپورٹ دینا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تکالیف در تکالیف آ رہی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ پھر حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ صبر نصف ایمان ہے، شکر نصف ایمان ہے، اور جو یقین ہے وہ کل ایمان ہے۔ یعنی یہ ایسا شجر ہے جس میں سے خوشیوں کے اور ثمرات کے پھل پھول پھوٹتے ہیں۔ تو اس یقین کے طفیل اللہ رب العزت انسان پر اپنی عطاؤں کے، اپنے کرم کے، اپنے فضل کے در کھول دیتا ہے، اور انسان اگر یہ بات سمجھ لے کہ نعمتیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور ہماری پریشانیاں بھی، تو دکھ بھی انسان کو یقیناً لذت دینے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سب تو جناب جس طرح سے ہم صبر کی اور شکر کی بات کی جا رہی ہے، تو وقت مناسب پہ جو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے عطائیں اپنی رکھی ہیں وہ تو ہمیں وقت مناسب پہ یقینی طور پر ملیں گی۔ مزید سوالات بھی میرے ساتھ موجود ہیں، میرے پاس موجود ہیں جناب، لیکن اس وقت ہمیں ایک وقفے پر جانا ہے۔ حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب۔ جس طرح سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور ہماری جو دینی اسکالر ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، گفتگو فرما رہی تھی صبر و شکر اور ہماری زندگی کے عنوان سے، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم عنوان لے کر آئیں صبر و شکر اور ہماری زندگی۔ یہ صبر کیا ہے، یہ شکر کیا ہے، کس طرح سے صبر کیا جائے، کیسے شکر گزاری کی جائے اس رب کی بھی اور اس کے بندوں کی بھی، کیونکہ اللہ رب العزت کے جو حبیب ہیں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا نا کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ رب کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ تو یہی بات ہم بار بار یہاں پر پروگرام میں بھی کر رہے ہیں۔ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں اور ان کے ساتھ زرمینہ صاحبہ بھی تشریف رکھتی ہیں۔ اب جس طرح سے ہم عبادتوں کی بات ہوئی ابھی وقفے پہ جانے سے قبل، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہ معمول تھا کہ عبادتوں میں اور سبقت لے جانے کی ایک دوسرے سے کوشش کیا کرتے تھے۔ اگر صبر و شکر کی بات کی جائے تو میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات مبارکہ، آپ کی زندگیوں سے، اولیاء کاملین کی زندگی سے، جو بزرگان دین ہیں جنہوں نے اپنی زندگی وقف کی دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، اللہ سے لو لگانے کی خاطر، ان کی زندگیوں سے صبر و شکر کے تعلق سے کیا ہدایت ملتی ہے، کیسے رہنمائی ملتی ہے، فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب دین کے بنیادی اصول ہمیں عطا فرمائے تو اس کی حفاظت کی ہے تو صحابہ نے اور اہل بیت نے۔ یہ گلستان مصطفیٰ کے وہ پھول ہیں جنہوں نے براہ راست حضور سے تربیت پائی ہے۔ تو آپ دیکھیں تو صبر اور شکر میں کمال درجے پر وہ لوگ نظر آتے ہیں۔ اسی لیے اہل بیت کے لیے حضور نے فرمایا کہ وہ سفینہ نوح کی مانند ہیں، اور صحابہ کے لیے فرمایا کہ وہ ستاروں کی مانند ہیں کہ ان سے رہنمائی لوگے تو منزل تک جا پہنچو گے۔ تو ان کی زندگیوں پر نگاہ ڈالیں آپ،
دیکھیں صبر اور شکر کی ایک ظاہری علامت، ایک جو میں کہوں کہ کسی سے سوال نہیں کرنا، جتنا بھی کچھ تنگ دستی آ جائے، بھوک برداشت کرنی پڑے، کسی کے آگے دستے سوال دراز نہ ہونا، کوئی ادنا بات زبان سے نہ نکالنا، نہ شکری کا کوئی کلمہ بھی، شکوے کا کوئی کلمہ بھی زبان پر آنے نہ پائے۔ تو اس میں آپ دیکھیں تو صحابہ اور اہل بیت کمال پر نظر آتے ہیں، کمال پر نظر آتے ہیں۔ مکی دور میں ہی نگاہ ڈالیں تو حضرت بلال کا، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا وہ تکالیف کو سہنا، وہ صبر تھا ان کا، اور اس میں کمال یہ کہ اس زبان سے کلمہ اور عہد کے سوا کچھ اور ادا نہیں ہو رہا۔ یہ شکر کی ایک عملی صورت تھی۔ پھر آپ دیکھیں تو کتنوں کو گھر بار چھوڑنا پڑا، کتنوں کو کیا کیا تکالیف آئیں، وہ اپنا شہر پاک چھوڑنا پڑا، گھر والوں کو چھوڑنا پڑا۔ وہ جب کہتے تھے کہ ہمارے ماں باپ، ہماری اولادیں آپ پر قربان، تو وہ چھوڑنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں تو غزوہ بدر میں کوئی ماموں کے خلاف تلوار اٹھائے ہوئے، کوئی بیٹے کے خلاف تلوار اٹھائے ہوئے، کوئی باپ کے خلاف، اور یہ کیا ہے؟ یہ اسلام سے محبت ہے جو کمال درجے پر ہے، اور انہیں یہ رشتے بھی قربان کرنا کوئی مشکل نہیں نظر آ رہا۔ پھر اہل بیت اطہار کے لیے میں یہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گی سورہ دہر کی وہ آیت مبارکہ کہ بے شک وہ کھانا کھلاتے ہیں، یطعمون الطعام علی حبہ، کمال درجے کی اس کی محبت ہے، شکر گزاری کمال درجے کی ہے، خود بھوک برداشت کرتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو کھانا اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ یہی نہیں، بنو سلیم کا ایک فرد آتا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے تو سیدہ کائنات وہ اپنی چادر اٹھا کے دے دیتی ہے کہ جاؤ اسے یہودی کے پاس گروی رکھ دو، مسائل خالی نہ جائے۔ یہ ان کی شکر گزاری ہے کہ کوئی آ جائے دروازے پر، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا کمال درجہ دکھایا ان لوگوں نے۔ پھر آپ دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ عطا پر عطا کر رہے ہیں، بیٹے دے رہے ہیں اس دین کی آبیاری کے لیے، بھتیجے دے رہے ہیں، بھانجے دے رہے ہیں، گویا حسین عطا کر رہے ہیں اس دین کو، کہ ان سب کی، اور آخر میں اپنی جان بھی عطا کر دی۔ یہ ان لوگوں کا صبر اور شکر کا کمال ہے۔ شکر کمال کو پہنچتا ہے تو حمد و ثنا بنتا ہے۔ وہ آپ شام غریبہ لیں یا شب عاشور، کسی کی نمازیں نہیں قضا ہوئیں، یہ حمد و ثنا ہے اس اللہ کی جو ایک لمحے کو بھی ان کی زبان سے ہٹی نہیں ہے۔ بے شک۔ پھر آپ اولیاء اعظام کی بھی زندگیوں پر دیکھیں تو میں جب شکر اور صبر کو میں اس پر پڑھ رہی تھی تو دو چیزیں مجھے نظر آتی ہیں، ایک ہے نماز اور ایک ہے مخلوق خدا سے محبت۔ آپ دیکھیں تو ان لوگوں کی تہجد گزاریاں، اس دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ایسے جانا، بستر چھوڑنے سردیوں میں کوئی آسان نہیں ہوتے۔ ہر ولی اللہ کی زندگی میں آپ کو ملے گا کہ رات رات بھر ذکر الہی میں رہنا، اللہ کی عبادت میں رہنا، اس نماز میں رہنا، اور اس کے ساتھ شکر گزاری کیسے جڑی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ شکر کے 3 درجے ہیں، ایک ہے کہ قلب سے شکر گزار ہونا، زبان سے، اور تیسرا ہے جوارے سے۔ فقط نماز ہی کو آپ دیکھو تو اس میں تینوں چیزیں آ گئی، کیونکہ اس میں قلب بھی اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع سے حاضر ہو گیا۔ میں نفلی نمازوں کی بات کروں گی جو صحیح شکر گزاری کی علامت ہوتی ہے، زبان پر اس کی ثنا ہے، اس کی قرات ہے، اس کی تلاوت ہے کلام الہی کی، اسی طرح جواہر سارے قیام، رکوع اور سجود کی صورت میں حاضر ہیں۔ تو نماز عملی صورت ہے۔ پھر مخلوق خدا سے محبت، وہ داتا گنج بخش، وہ غریب نواز ایسے تو نہیں بنے، وہ مخلوق سے محبت میں بنے۔ شکر گزاری تو ہے ہی عمل کا نام، یعنی عملی طور پر آپ نے شکر گزاری کو کرنا ہے، دل سے شکر گزار ہونا ہے، زبان سے شکر گزاری کرنی ہے کہ یا اللہ تیرا بہت شکر ہے۔ زرمین آپ کی جانب بڑھوں گی، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ صبر و شکر کے طریقے کیا ہیں، آپ فرمائیے اس کے تقاضے کیا ہیں، کیا ارشاد فرمائیں گے اس تعلق سے؟ جی زینب، بالکل صبر و شکر کو زندگی میں شامل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے طریقوں اور تقاضوں کو جان لینا بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ انسان کی زندگی میں بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، اسے پریشانیوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، خوشیاں بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ تو ایسے میں اگر ہم صبر و شکر کرنے کے طریقے اور تقاضے جان لیں تو زندگی ہمارے لیے سہل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب صبر کو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ کہا گیا ہے، اس کو خیر کثیر سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، لیکن یہ جان لینا ضروری ہے کہ اس کا مین تقاضا کیا ہے۔ دیکھیے، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، آزمائش کو فیس کرنا پڑتا ہے، تو بغیر کامنٹس پاس کیے، بغیر شکوے شکایات کے لیے کو ذہن میں لائے، آپ جو فرسٹ شوق پہ صبر کرتے ہیں وہی تو اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہے، اسی سے ہم اللہ کی رحمتوں کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔
پھر انسان بیماری پر صبر کرتا ہے، مصائب پر صبر کرتا ہے، اپنے جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے جب وہ بچتا ہے جو اس کے نفس کو مرغوب ہے لیکن وہ اللہ کی خاطر ان پہ صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے 300 درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ حضرت شیخ یحییٰ منیری فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں گناہگار ہوں تو میری توبہ قبول فرما، میرے پاس زیادہ سفر کے لیے، زیادہ راہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مگر تیری ذات ہے، تو میرا سننے والا ہے اور اس پر میں تیرا بے حد شکر گزار ہوں۔ آپ دیکھیں جب شکر گزاری کے حوالے سے بات کی جاتی ہے جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو اشارہ کس جانب ہے کہ جھٹلا تو تم سکتے نہیں ہو، تو تم نے مکمل بندگی اختیار کرنی ہے، زبان سے، قلب سے، اپنے جسم سے، اپنے افعال سے، اعمال سے اللہ رب العزت کا خوب شکر ادا کرنا ہے، یعنی مکمل ایکسیپٹنس ہے، مکمل تسلیم کرنے کا نام ہے۔ تو قلب چونکہ سینٹر آف لائف ہے، جب ہم مکمل حضوری کے ساتھ، ایک اپنی مکمل کیفیت کے ساتھ، بندگی کے ساتھ اللہ کے حضور سر بسجود ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک ایسے شاکرین کو بے حد پسند فرماتا ہے۔ جب ہم الحمدللہ کو زندگی کے ہر معاملے کے اندر شامل کر لیتے ہیں تو دل تو شاکر ہوتا ہی ہے، زبان بھی شاکر ہوتی ہے اور ہمارا جسم بھی ہر لمحہ اللہ رب العزت کا ہر معاملے میں شکر ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی جو ٹیچنگز ہیں، جو تعلیمات ہیں، ان کے اکارڈنگلی خود کو ڈھال لینا کتنا پیارا خوبصورت ایک شکل ہے شکر ادا کرنے کی۔ اسی طرح سے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ان کے ساتھ محبت اور الفت کے تعلق کو قائم کرنا، ان کا شکریہ ادا کرنا، انہوں نے ہماری پرورش کی، ان کا خیال رکھنا، یہ بھی شکر کی ایک بہترین شکل ہے۔ پھر معاشرے کے اندر جو ہمارے کنیکشنز ہوتے ہیں، جو ہمارے تعلقات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے، جیسے کسی کی نماز جنازہ میں جا رہے ہیں، عیادت کے لیے جا رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، یہ تمام تر جو خوبصورت راستے ہیں وہ ہمیں اللہ کے قرب کا پتہ دیتے ہیں۔ اور جیسے آپ نے بھی کوٹ کیا کہ جو لوگ بندوں کے شکر گزار نہیں ہوتے وہ اللہ کے بھی شکر گزار بندے نہیں بن سکتے، تو ایسے میں یہ تمام تر جو راستے ہیں ہمیں اللہ کے ذکر کی جانب، اللہ کی جانب، اس کی یاد کی جانب لے جاتے ہیں۔ پھر مفسرین کے اکارڈنگ یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو اللہ کی حمد اور ثنا و توصیف کی جاتی ہے وہ بھی شکر کی ایک بہترین شکل ہے۔ جو اللہ کی حمد کرنا سیکھ گیا اس کو شکر کا پہلو خود بخود عطا ہو گیا، تو اللہ کی ثنا و توصیف کرتے چلے جائیں تو اللہ پاک اپنی نعمتیں اتنی زیادہ عطا فرماتا ہے جس کو یقیناً ہم جیسے بے بس انسان اور کمزور انسان شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب ایک انسان زندگی میں شکر کے پہلو کو طریقوں اور تقاضوں کے اکارڈنگلی شامل کرتا ہے کہ اللہ مجھے آپ نے حواس خمسہ عطا کی ہیں، قوت بصارت سے نوازا ہے، سماعت سے نوازا ہے، باطنی کیفیات عطا کی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، تو یقیناً اللہ پاک اس کے لیے دین و دنیا میں کامیابیاں اس کو عطا کرتا ہے، کیونکہ بے شک جو دل و جان سے ان پہ قربان ہوتا ہے پاتا ہے دل کی چمک، کامل انسان ہوتا ہے، رکھتا نہیں طلب زمانہ وہ محمود، دراصل وہ زمانے کا سلطان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک وقفہ ہے جناب، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر جناب آپ سب کا خیر مقدم ہے، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں میری پہچان۔ عنوان جناب ہم لے کر آئے ہیں آج صبر و شکر اور ہماری زندگی، اور جس طرح سے ہماری اسکالرز گفتگو فرما رہی ہیں ہم نے یہ جانا کہ صبر و شکر ہماری زندگی میں کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اور یہ دونوں ہی چیزوں کو جب ہم اپنی زندگی کا شعار بنا لیتے ہیں تو ہماری زندگی در حقیقت بہت زیادہ سہل ہو جاتی ہے۔ اور مومن کی جو یہ شان ہے نا، مومن کی کیا شان ہے؟ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ شکران نعمت کرتا ہے، کفران نعمت سے بچتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور زرمینہ ناصر صاحبہ۔ مزید سوالات کا جو ہے ہمارے پاس ہیں، ان کا آغاز کر لیتے ہیں۔ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ جس طرح صبر کے طریقوں پر بات ہوئی، شکر کے طریقوں پر اور ان کے تقاضوں پر بات ہوئی، بے صبری کے تعلق سے اگر ہم بات کریں، کیونکہ اس کا جو اپوزٹ ہے وہ بے صبری ہے، ناشکری ہے، بے صبری اور ناشکری کے انسانی زندگی پر کیا نقصانات مرتب ہوتے ہیں اگر انسان بے صبرہ ہو جاتا ہے، ناشکرہ ہو جائے، کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے خود بتا دیا کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان ہے ہی اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، بہت کم ہے جو اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں۔ تو شکر ایک بڑی صفت ہے، اگر انسان کو عطا ہو جائے تو اس کی دنیا اور آخرت کا نتیجہ بدل جائے گا۔ ہم جب نقصانات یا فائدے کی بات کریں تو دیکھیں دو پہلو ہیں، ایک ہماری زندگی اور ایک آفٹر دس لائف، یعنی بعد از حیات۔
دنیا اور آخرت، یا آپ یوں کہیں دنیا اور دین، دین کے ساتھ ہی آخرت جڑی ہوئی ہے. تو دنیاوی نقصانات پر نگاہ ڈالے جنرلی کہ ایک بے صبرہ انسان ہے، بے صبرہ انسان ہے تو اس سے انتشار اور فساد ہی پھیل رہا ہے زمین پر. اور دنیاوی 3 پہلو آتے ہیں جو بڑے نمایاں رہتے ہیں، ایک معاشرتی، ایک معاشی اور ایک اخلاقی. ان تینوں پہلوؤں میں وہ سخت نقصان اٹھاتا ہے جس میں برداشت نہیں ہے. آپ دیکھیں تو معاشرتی سطح پر اگر اس میں بے صبری پائی جاتی ہے، شکر گزاری نہیں ہے، تو کیا ہے اس کے اندر صبر اور شکر کی جگہ غیظ و غضب کی کیفیت غالب آئے گی، تکبر غالب آئے گا، خود پسندی آئے گی، خود غرضی آئے گی، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرتی سطح پر وہ گھریلو سطح پر اپنے رشتوں کو بھی صحیح طریقے سے نبھا نہیں پاتا. جب وہ کسی کی کوئی بات برداشت نہیں کرتا تو گھر کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے. نہ اسے فرائض اور ذمہ داریوں کا احساس رہتا ہے کیونکہ وہ عجلت میں بھی رہتا ہے، بے صبرہ بھی رہتا ہے، اسے یہ رہتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں تو قبول کیوں نہیں ہوتا، مایوسی کا بھی شکار ہو جاتا ہے. ہاں جی، مایوسی کا بھی شکار ہو جائے گا. تو معاشرتی سطح پر اس نے اپنے تعلقات خراب کر کے نقصان اٹھایا. معاشی سطح پر چلے جائیں، وہ کاروبار کرتا ہے تو اس میں صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، وہ اچھی طرح ڈیلنگ نہیں کرے گا گاہکوں کے ساتھ، وہ بے صبرے پن کی وجہ سے اپنے کاروبار کو تباہ و برباد کر لے گا. اگر وہ جاب کرتا ہے تو اگر وہاں اس کے ساتھیوں سے اس کے اچھے تعلقات نہیں ہیں تو اس جاب میں بھی اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. گویا کہ اس کی زندگی ہی انتشار اور فساد کا شکار ہو کے معاشرے پورے کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو خراب کرتی ہے. جتنا زیادہ صبر آتا چلا جاتا ہے اتنا زیادہ سکون آتا چلا جاتا ہے. تیسری سطح اخلاقی سطح آتی ہے. اخلاقی سطح پر وہ میں نے پہلے بھی برائیاں گنوائیں کہ جو غیظ و غضب کا شکار ہو رہا ہے وہ یا تو خود پسند ہو رہا ہے یا کسی احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور فائدہ اٹھا نہیں رہا، نہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہا ہے. یہ تو ظاہری دنیاوی لحاظ سے اس کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے تینوں پہلوؤں سے. اخروی سطح یا دینی سطح پر آپ دیکھیں تو جیسے شروع میں بھی ہم نے کہا کہ یہ تعلق باللہ کی علامت ہے. صبر آدھا ایمان ہے، شکر آدھا ایمان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان سے جا رہا ہے، اس کے اندر صبر اور شکر نہیں ہے. تو آپ دیکھیں تو عام روٹین میں تو صبر کی ضرورت نہیں پڑتی، جب اسپیشل حالات آ جائیں یہ اسپیشل حالات انسان کو بنا بھی جاتے ہیں، بگاڑ بھی جاتے ہیں. جن حالات میں صبر کی ضرورت تھی اللہ نے تو بتایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ نے تو بتا دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، تمہیں آزمانا ہے میں نے، تمہارے لیے یہ آزمائشیں ہیں. تو جب بتایا ہوا ہے، پورا پیپر حل شدہ تمہارے پاس ہے، تو پھر بے صبریاں کیوں دکھا رہے ہو؟ تو اس تعلق میں کمزور ہو کے ہم آخرت میں اپنا نام اعمال خراب کر لیں گے. نماز بھی صبر اور شکر کی صورت تھی اور وہ ہم اس سے بھی محروم ہوتے جاتے ہیں، خوشی و خضوع سے. شکر کی عملی صورتوں سے محروم ہوتے چلے جاتے ہیں. قدر شناسی انسان کے اندر نہیں رہتی. کوئی لاکھ بھی اس کے لیے کرتا رہے، جب اسے قدر ہی نہیں ہے اس کی، وہ سمجھتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا آپا کہ جب ایک ناشکرہ انسان ہے وہ صرف اپنے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ پوری سوسائٹی میں نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے. جو بے صبرہ ہے، جس کے اندر صبر نہیں ہے، وہ دوسروں کو بھی مایوس کر رہا ہے، وہ دوسروں کے اندر بھی ایسی چیز نیگیٹو بات پیدا کرتا ہے کہ کہیں پر بھی وہ دوسرے کے اندر بھی جینے کی امنگ نہیں ہوتی، پھر وہ مایوسی کا شکار ہوتا رہتا ہے اور وہ ڈھلتا چلا جاتا ہے. آپ کی جانب آؤں گی زرمینہ صاحبہ کہ صبر و شکر کرنے والے جو اللہ کے بندے ہیں ان کے لیے دنیا میں آخرت میں کیا بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں، فرما دیجئے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. بالکل صبر و شکر جو ہے وہ انسان کو کبھی ناکام و نامراد نہیں ہونے دیتا. صبر ایک ایسی سواری ہے جو انسان کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں میں. اور بے شک جب صبر و شکر انسان کرتا ہے تو اللہ صابرین اور شاکرین کو بے حد پسند فرماتا ہے، ان کو اللہ کا قرب عطا ہوتا ہے. سب سے بڑھ کے تو اللہ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے راضی ہو جاتے ہیں. اور احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب ایک شخص صبر چاہتا ہے تو اللہ پاک اس کو صبر کی توفیق بخشتا ہے اور یہ اس کے لیے تمام تر بھلائیوں سے زیادہ بہتر ہے. پھر ہم حدیث مبارکہ کا مفہوم جب پڑھتے ہیں تو یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک انسان پریشانی پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو بے حد و بے حساب اجر عطا فرماتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. اسی لیے ایک اور حدیث مبارکہ ہماری نظروں سے گزرتی ہے جو بہت امپورٹنس کی حامل ہے کہ مومن کا جو معاملہ ہے وہ خوشی کا ہو یا غم کا، وہ دونوں ہی باعث سے خیر ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اس کی مدد چاہتا ہے اور بے
بے شک وہ آیت ہم سب کو ازبر ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کی جامعیت پر اگر غور کیا جائے کہ اللہ کی مدد، نصرت اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ اس انسان کے ساتھ شامل حال ہو جاتا ہے جو صبر کرتا ہے اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ پھر صبر کرنے سے انسان کے اخلاق عمدہ ہوتے ہیں، اس کے دل کو مضبوطی عطا ہوتی ہے، اس کو سکون قلب عطا ہوتا ہے، اس کا ظرف وسیع ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں جو صبر کرنے والا شخص ہے وہ ہمیشہ آپ کو وکٹری سٹینڈ پہ ہی نظر آئے گا۔ دوسرا شخص چاہے کچھ بھی کر لے لیکن جو صبر کرنے والا ہے وہ ہمیشہ ہمیں فاتح کے طور پہ ہی نظر آتا ہے۔ پھر قیامت کے روز تقریباً 70,000 لوگ، 70,000 لوگ داخل جنت کیے جائیں گے کیونکہ وہ لوگ صابرین میں سے ہوں گے۔ بات کی جائے شکر گزاری کے حوالے سے تو قرآن پاک میں اس کی عظمتوں کا ذکر کیا گیا اور فرمایا گیا، مفہوم ہے کہ جو شکر گزاری کا جو فائدہ ہے سب سے بڑا وہ اسی شخص کو حاصل ہوتا ہے سب سے پہلے، اس کی اپنی ذات کو، کہ جو شکر گزاری کو اپناتا ہے۔ اوبویسلی اس کو اللہ پاک اس کی نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ فرماتا ہے، تاثیر اور برکات اس کو عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے وہ نعمتوں کو معاشرے کے اندر جب تقسیم کرتا ہے، معاشرے کے اندر اچھائی پھیلتی ہے، پازیٹیوٹی پھیلتی ہے، نیگیٹیوٹی کم ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے جذبات، اچھے معاملات وہ اختیار کرتا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی نعمتوں کو دوام اور ایک کنٹینیوٹی عطا ہو جاتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی ان اسلاف، ان پیارے لوگوں کی فہرست میں شامل ہونے کی کوشش کریں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے قلیل بندے ہیں نا، جیسے فرمایا گیا جو اللہ کا صحیح معنوں میں شکر ادا کرتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو عبد شکور قرار دیا گیا کیونکہ جب وہ چلتے تھے نا تو وہ غور کرتے تھے کہ یا اللہ آپ نے مجھے یہ چلنے کی نعمت سے مجھے نوازا ہے، مجھے اتنی قوت عطا کی ہے، مجھے سماعت عطا کی ہے، میں نے کھانا تناول کیا تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ آپ نے مجھے یہ اتنی قوت عطا کی ہے، یہ طاقت بخشی ہے، تو اس لیے انہیں عبد شکور کہا گیا۔ سملرلی حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کا شکر ادا کرتے تو وہ کہتے تھے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر ادا کس طرح سے کر سکتا ہوں، یہ زبان بھی تو اللہ ہی کی دی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ عاجزی ہی تو تمہارا شکر ہے، جس نے اپنی عاجزی کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو بے شک جو شکر گزاری ہے، جو صابرین میں انسان شامل ہے یا شاکرین میں، وہ اس کو اللہ کی معرفت کا یہ راستہ جو ہے وہ پتہ دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان چنیدہ لوگوں کی فہرست میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ اور جس طرح سے ہم شکر گزاری کے طریقوں پر ابھی کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے، تو ہم عموماً یہ بات پڑھتے ہیں کہ اللہ کو قرض حسنہ دیں۔ اب اللہ کو قرض حسنہ کیسے دیں کہ یقینی طور پر جو اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، دنیا میں بے شمار نعمتیں پروردگار عالم نے جو ہمیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے اچھا لباس دیا ہے تو اس کے بندوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیجئے۔ اللہ نے اچھا رزق عطا فرمایا ہے تو اس کے بندوں کو کھلائیے، اس کے بندوں کو رزق پرووائڈ کیجئے۔ اللہ رب العزت نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں اس کی شکر گزاری کا ایک طریقہ یہی ہے کہ اس کے بندوں کو نوازیے، اس کے بندوں پر اپنی جو نعمتیں ہیں ان کو واں کیجئے، اپنے جو در ہیں ان کو واں کیجئے، ان کو کھولیے، تو اللہ رب العزت یہ شکر گزاری بھی بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ کوئی لاسٹ میں میسج دینا چاہیں؟ آپ کا وقت بہت قلیل رہ گیا، فرمائیے گا۔ دیکھیں ایک لائن ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہو جائیں تو اس لائن سے اس طرف ہو کر سوچئے کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے کبھی زبان خالی نہ رہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی جڑی ہے، ہر آزمائش کے ساتھ نوازش جڑی ہے، تو آزمائش چھوٹی ہے، نوازشیں اس کی بڑی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، کچھ ایسے الفاظ عطا فرمائیے گا ہماری بہنوں کے لیے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا، تو معاشرے میں ہمیں صبر کو اپنانا ہوگا تاکہ اپنی روحانی زندگی کو ہم بہتر بنا سکیں۔ سبحان اللہ۔ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امتیاز آپا آپ تشریف لائیں، زرمینہ ناصر صاحبہ آپ تشریف لائیں۔ بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آخر میں یہی دعا کریں گے پروردگار عالم کہ جو کچھ تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں کبھی کسی کے در پر ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، صرف اپنا محتاج رکھنا۔ ہم ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں آپ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، ہماری مہمان شخصیات کے لیے، جتنی بہنیں ہمارے بیٹیاں ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شاد و آباد رکھے، کسی کا محتاج نہ رکھے۔ بس یہی دعائیں ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کرتے رہیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ فی امان اللہ۔